کیوں جی ہم نے فوت بھی ہونا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے؟ قبر میں بھی یہ ماننا پڑے گا قرآن کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لمبی حدیث ہے، جب فرشتے آ کے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ کون سی مبارک ہستی تھی جو مبعوث کی گئی، دین کیا تمہارا؟ مومن تین جواب دے گا، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد۔ فرشتے پھر سوال کریں گے آپ کو یہ سوالوں کے جوابات آئے کیسے؟ اس وقت مومن کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، وعملت بما فیہ، میں نے عمل کیا تھا، وصدقت، میں نے اس قرآن کی تصدیق کی کہ جو میرے مالک نے فرمایا ہے سچ فرمایا۔ آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اے اللہ حکم کیا ہے؟ افرشوا لہ فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے کیونکہ سنت ہے کہ نیچے کچھ نہیں بچھایا جاتا، نہیں، اس کے نیچے ابھی سے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ تین چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہیں، اس کو جنتی لباس ابھی سے ہی پہنا دو۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے، یوسع لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دو، کتنا؟ مد بصری، جہاں تک نظر جائے اتنی اس کی قبر کو کھول دو، بلکہ یفتحوا لہ بابا الی الجنہ، ایک جنت کا دروازہ بھی کھول دو، فیأتیہ من ریحہا وروحہا، جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آتی رہیں اور جنت کی ہوائیں بھی آتی رہیں۔ جواب کیوں آیا؟ قرآن پڑھا تھا، عمل کیا تھا، تصدیق کی، سمجھ آئی تو تصدیق کی نا۔ لیکن کافر، منافق اور مرتاب، شک کرنے والا، ملحد، اس سے بھی یہی سوال ہوں گے۔ وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ دو جواب، ہاں لا ادری، یہ ہاں کیا کہے گا کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ لفظ تو میں نے زندگی میں سنے تھے، رب، رسول، دین، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ ساتھ یہ کہے گا، دوسری روایت میں آتے اقول کما یقول الناس، میں تو لا الگ تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا تو جواب کیسے آتے؟ آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ اے اللہ حکم کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے چلے گئے ہیں، افرشوا لہ فراش النار، یہ اس کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنم کی انگارے اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس النار، یہ تین چادروں میں اسے چھوڑ گئے ہیں، نہیں، اس کو جہنمی لباس پہنا دو۔ فیضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اس کی قبر کو تنگ کر دو کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں اور پھر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آپ قبر کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر ہی بچ سکتے ہیں۔